جن کی بھی تاریخ پیدائش 21 جولائی سے 21 اگست کے درمیان ہوگی، ان کا برج اسد لیو ہوگا اور اس کا مزاج آ گیا ہے. اسی طرح برج حمل، برج اسد، برج قوس اور برج جوزہ، برج میزان اور برج تلو، ان افراد کے ساتھ ان کی بڑی زبردست قسم کی کیمسٹری میچ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. بہت اچھا اور لانگ ٹرم ان کا ریلیشن شپ رہتا ہے، چاہے خواہ کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو. مٹی اور پانی کے بروج کے ساتھ ان کی دوستی نہیں بنتی، خواہ کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو. زندگی میں اپس ڈاؤن بہت زیادہ آتے ہیں اور سم ٹائم تو علیحدگیاں اور سپریشن بھی ہو جاتی ہے. اسی لیے تمام بروج والے اپنا لائف پارٹنر چنتے ہوئے اپنے سٹارز، اپنے بروج کے مزاج لازمی چیک کریں، کیونکہ اگر مزاج نہ ملے تو لائف بہت مشکل ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرنا. کیونکہ اگر آپ کے مزاج ہی نہیں ملیں گے، آپ دوسرے کو انڈرسٹینڈ ہی نہ کر سکیں، تو آپ کی جو لانگ ٹرم کا آپ کا جو زندگی کا سفر ہے اس میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں. برج اسد لیو والے، ان کا سیارہ سورج سن ہے جو کہ اکیلا ہی چمکتا ہے. سورج جتنا تپتا ہے، یعنی کہ جتنی آپ محنت کریں گے اتنی ہی آپ کو کامیابی زندگی میں ملے گی. ایز اے بادشاہ ایک زندگی میں کنگ کی طرح ہوتے ہیں، ایز اے کوئین کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں. ایسے افراد پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں، بچپن سے ہی لیڈ کرنا جانتے ہیں اور اپنی ایک رعایا کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. ان کے بھی ہمدرد ہوتے ہیں، خود اعتمادی سے بھرپور ہوتے ہیں. ایسے افراد، ان کی شخصیت میں ایک خاص کشش ہوتی ہے جو انہیں پرکشش اور باوقار بناتی ہے. سخی دل کے ہوتے ہیں اور دوسروں کی مدد کر کے ان کو بہت خوشی اور سکون ملتا ہے. خوش مزاج اور جوشیلے ہوتے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہو، جس محفل میں بھی بیٹھے ہو، وہاں پہ زندگی اور توانائی بھر دیتے ہیں. دوستوں کے دوست ہوتے ہیں، یاروں کے یار ہوتے ہیں. برج اسد افراد ہمیشہ ایز اے لیڈر کے طور پر ابھرتے ہیں، چاہے کسی بھی دفتر میں کیوں نہ ہو. یہ کسی کے انڈر کام کرنا پسند نہیں کرتے. یہ اپنے آپ کو بس سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں سوچ رہا ہوں بس سب میری مانے. اور اگر ان کے کوئی کام میں دخل اندازی کرے گا یا ان کو کوئی سمجھانے کی کوشش کرے گا تو یہ اس کی نہیں سنتے، الٹا ان کی ہو سکتا ہے اس سے پھر علیحدگی بھی اختیار ہو جاتی ہے. حد سے زیادہ غرور آنا، یہ ان کی ایک خامیوں میں سے بھی یہ کچھ خامیاں میں بیان کروں گا. کہ سورج سیارہ پیدائش کے وقت اچھا نہ پڑا ہو، جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے اس ٹائم سیارہ کی جو پوزیشن ہوتی ہے تو اس ٹائم یہ لوگوں کے اندر، لوگوں میں اپنی اہمیت زیادہ محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے یہ سم ٹائم لوگوں سے دور بھی ہو جاتے ہیں. ایسے افراد بھی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ یہی مرکز نگاہ رہیں اور انہی ہی کی تعریف کی جائے ہر وقت. بعض اوقات خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے دوسروں سے ان کی ناراضگیاں اور گلے شکوے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور سم ٹائم تو رشتے اور جو بھی کسی قسم کا بھی رشتہ کیوں نہ وہ ختم بھی ہو جاتا ہے اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. جلد بازی اور بے صبرا پن ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. بس یہ کہتے ہیں جو میں نے آرڈر کر دیا ہے اس کی فوراً تعمیل کی جائے، اور اگر وہ آرڈر نہ پورا کیا جائے یا اس میں کوئی تاخیر ہو جائے تو اس میں پھر یہ بے چین رہتے ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ کہیں کھانے میں گئے، آپ نے آرڈر کیا، اگر اس میں دیر ہو رہی ہے تو یہ بے چین ہو جائیں گے، سم ٹائم بولنا شروع کر دیں گے. اس طرح کی بھی حالات کریٹ ہو سکتے ہیں. اسٹرالوجی میں علم نجوم میں سن، سورج ستارے کا تعلق آپ کے والد صاحب سے بھی ہے. اگر سورج ستارہ اگر اچھا پڑا ہو تو ایسے افراد مال و دولت سے بھرپور ہوتے ہیں. سرکاری سطح پر ان کو نوکری لازمی ملتی ہے. عزت و شرف میں ان کی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. ہر کوئی ان کا فین بننا چاہتا ہے. اور اگر یہی سورج سیارہ اگر اچھا نہ پڑا ہو تو سم ٹائم یہ آپ کو عزت میں تنزلی بھی لاتا ہے اور آپ کے اونچے مقام پہ لے جا کر آپ کو نیچے بھی گراتا ہے. ہر کام میں رکاوٹ بھی دلوا سکتا ہے. یہ ناکامیاں بھی ممکن ہو سکتی ہیں اگر یہ اچھا نہ ہو. سورج ستارہ اگر آپ کے پیدائش ڈھانچے میں اچھا نہ پڑا ہو تو انسان اپنی صحت کے مسائل سے بہت پریشان رہتا ہے. زندگی بھر کوئی نہ کوئی اس کی صحت میں مسئلہ رہتا ہے. اگر آپ کا بھی کسی کا بھی سورج ستارہ پیدائش ڈھانچے کے وقت اگر اچھا نہیں پڑا تو آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سورج ستارے سے موجود بڑی زبردست قسم کی ریمیڈیز ہیں کہ ہر اتوار والے دن، کیونکہ اس کا لکی دن اتوار ہے، مٹھائی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، گڑا چاول تقسیم کر سکتے ہیں، گندم تقسیم کر سکتے ہیں، کھجور تقسیم کر سکتے ہیں آپ. اس سے اس کے مثبت اثرات رہیں گے. اور اس کا تعلق آپ کے والد صاحب سے. والد صاحب سے آپ جتنی محبت کریں گے، جتنا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، جتنی ان کی باتیں سنیں گے، انہیں اف تک نہیں کریں گے، جتنی ان کی خدمت کریں گے، ان کے پیر دبائیں گے، اتنے ہی سورج ستارے سے منسوب برج اسد والوں کو مثبت رزلٹ ملیں گے. عزت و شرف میں اضافہ ہوگا ان کی. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، اسم اعظم ہے القدوس. کسی بھی نماز کے بعد آپ پورا 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا اور اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے. اس اسم کو پڑھنے کی آپ اپنی زندگی میں روٹین بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مولا پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گا. تو ناظرین، امید کروں گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی. اور جس میرے دوست بہن بھائی کو پیدائش ڈھانچے میں اپنے سیارہ کی پوزیشن نہیں پتا تو میرے سے نیچے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور کمنٹس باکس میں بھی اپنی تاریخ پیدائش لکھ کر آپ مجھ سے اپنے سٹارز کی پوزیشن جان سکتے ہیں. اور میرے پروگرام کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور پیج کو لازمی فالو کیجیے گا.